دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیں کہ کون غلط تھا، یعنی آپ کو کون صحیح ساتھ ہے، کس سے تو کوئی دلچسپی نہیں۔ مسلمانوں کا جو مزاج ہے وہ ان کے سوال سے نمایاں ہوتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا اور اس حادثے کے بہت برے اثرات مسلمانوں پر ہوئے ہیں۔ بظاہر جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کر لی تھی، اور جب ان کو گھیر لیا گیا ہے تو انہوں نے 3 صورتیں پیش کر دی تھیں کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہوں، مجھے سرحدوں پہ چلے جانے دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے ان کی بات مانی نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط قسم کی پولیٹیکل ہینڈلنگ تھی ایک صورتحال کی، جس کے نتیجے میں مظلومانہ ان کی شہادت ہو گئی اور ایک بڑا واقعہ ہو گیا۔ تو اس کو اب خدا کے سپرد کر دینا چاہیے، اس میں غلطی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے بھی اس معاملے کو کیا ہے انہوں نے امت کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی مسائل پیدا کیے، اور مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اس کے بعد ایک مسلسل صورتحال ہے جو جاری ہے۔ حادثہ ہے، بس حادثے کو حادثے ہی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ اہل بیت تو قرآن مجید کی صریح نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے۔ خیر کہنے وہ جو بھی کہہ لیں، بالکل اس میں شبہ نہیں۔ اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا، یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل بیت ہے، جائی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہے، لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ اس واقعے کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہی ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان کے قتل کے بعد اقتدار سنبھالا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ذرائع ابلاغ ہے، اطلاعات کا اتنا نظام موجود ہے، ایک واقعہ اسلام آباد میں ہوتا ہے اور پھر اس کی حقیقت کا تعین کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس ملک کو 2 لخت ہونے کی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ آج تک ہم یہ متعین نہیں کر سکے مجرم کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اس زمانے میں یہ صورتحال ہے، تو ذرا اس زمانے کا تصور کیجئے کہ جس میں اطلاعات پہنچانے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے، جو افواہ چاہیں آپ پھیلا دیں، جس طرح کی بات چاہیں دوسروں تک پہنچا دیں۔ 3 مہینے تک سلطنت کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آپ ہو سکتا ہے کہ اطلاع کو پہنچانے میں کامیابی نہ ہو سکے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس میں ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس حادثے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ کو جو اطلاعات دی گئی ہیں یا بعض دوسرے بزرگوں کو اطلاعات دی گئی ہیں، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان اطلاعات میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک خلیفۃ المسلمین قتل کر دیے گئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اسی طرح کے باغی جو ان کو قتل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے معاملے کی ایسی نوعیت پیدا کر دی کہ دینی غیرت میں اقدامات کیے گئے، یعنی آپ اگر ان کے محرکات اور نیتوں پر نہ جائیں تو ایک آدمی یہی کرے گا۔ میرے خیال کے مطابق ایک صاحب ایمان شخص اسی طریقے سے اقدام کرے گا کہ جب اسے معلوم ہوگا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو ایک کور کمانڈر کو کیا کرنا چاہیے اس موقع کے اوپر؟ یعنی اگر اسلام آباد میں بغاوت ہو جائے اور صدر مملکت کو مارنے کی کوشش کی جائے، کیا کرے گا وہ؟ اب آپ کہیں گے اطلاع ٹھیک تھی یا غلط تھی، تو یہ بحث تو بعد میں ہوگی نا۔ اس نے تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ میرے خیال ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔